السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ چلیے اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے 3 ہے سورۃ بروج کا، اور ہم اللہ کی رحمت سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جتنا اپنے عمل کے لیے اس سے کوئی نہ کوئی انسپریشن لے سکتے ہیں وہ ہم ڈیلی بیسس پر لینے کی کوشش کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البروج کی ہم نے الحمدللہ کل پہلی آیت شروع کر دی تھی، اور کیونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے پرومیننٹ خصوصیت کہ یہ اوتھ سے شروع ہو رہی ہے، والسماء ذات البروج، اس حوالے سے ہم نے آسمان اور برجوں والا آسمان، اس کے اوپر کافی تفصیل سے کل کی کلاس میں بات کی تھی۔ ان شارٹ جہاں پر ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے اصل میں آسمان اور برجوں والا آسمان یعنی کانسٹیلیشنز والے اسکائی کی اوت کو سامنے لا کر۔ اللہ کی آیت ہے آسمان، اللہ کی طاقت کا اظہار ہے۔ سائملٹینیسلی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ساتھ جب کانسٹیلیشنز کو، برجوں کو اٹیچ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمارے لیے اس عظمت کے اندر اپنے ملٹری فورسز کے فرشتے بھی شامل کر دیے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو میں نے کل سمجھایا تھا کہ عرب برج کا لفظ فورٹریسز کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور فورٹریسز کے اندر سولجرز، سپاہی بہت ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو اس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ کے حکم سے یہ ملٹری فورسز کے اوپر فرشتے اللہ کے آسمانوں پر موجود برجوں میں، فورٹریسز میں موجود ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر اتار دے گا۔ اللہ جب چاہتا ہے مومنین کی مدد کے لیے ان فرشتوں کو اتارتا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کی صفوں کی صفیں آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ قرآن میں ستاروں کا یعنی سٹارز کے حوالے سے ان کی ورکنگ یا پرپس کو سمجھیں تو قرآن نے 3 طرح سے اس کی ورکنگ بیان کی ہے کہ اللہ نے آسمان پر ستارے کیوں رکھے ہیں، کیونکہ کانسٹیلیشنز بھی کلسٹر آف سٹارز ہوتا ہے، تو سٹارز کے آنے کے 3 پرپس قرآن بیان کرتا ہے۔ نمبر 1 زینت السما، آسمان کی زینت ہیں ستارے۔ ظاہری بات ہے آپ کے دیکھنے میں آپ کو آسمان کی رات کی خوبصورتی دکھاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ دوسرا پرپس جو ستاروں کا آتا ہے وہ رجوما للشیاطین ہے، یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے کل Q&A کے اندر سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ آیت میں کسی اور تفسیر میں پڑھا ہے کہ شیطانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، فرشتوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ آسمان تک ایک سرٹن ہائٹ تک شیطانوں کو نہیں آنے دیتے۔ تو بالکل صحیح بات ہے، رجوما للشیاطین کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں کا ایک مقصد جو کہ تھرو اینجلز کمپلیٹ کرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شیطان ایک سرٹن ہائٹ کے بعد آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کو شوٹنگ سٹار مارتا ہے، فرشتہ اس کو وہاں سے شہاب ثاقب کے ذریعے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ جب تک آسمانوں سے وحی اترتی تھی اس وقت تک آسمانوں کا پہرا خاص تھا، اس لیے کہ وحی اترتی تھی اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی وحی میں سے کچھ وہاں سے اچک لے اور جا کر پہلے سے کسی بھی سود سیلر کو بتا دے، تو وہاں اس وقت آسمان کی پروٹیکشن کا معاملہ الگ تھا۔ اب جبکہ وحی تو نہیں اترتی لیکن انسانوں کی تقدیر کے معاملات ضرور آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ہماری اگلے آنے والے سال کے سارے معاملات، خوشی، غم، ہنسی، مسکراہٹ، آنسو، نعمتیں، زوال نعمت، کوئی ایکسیڈنٹ،
कोई ब्लेसिंग का मिल जाना, ब्लिसफुल लाइफ अता हो जाना, रिस्क का बढ़ जाना, रिस्क का कम हो जाना, ये सारी डिटेल लैलतुल कदर के अंदर अल्लाह ताला इंसान की तकदीर में से निकाल कर पहले आसमान के फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। तो अभी भी अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आसमानों की हिफाजत की जाए ताकि शयातीन इंसानों की तकदीर में से मामलात ना उचकें, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग डेकोरम टू डिस्क्राइब दैट फैक्ट कि जो आपके पास नजूमी या जो आपके पास मैजिशियंस होते हैं वो फिर अपने अपने शैतानों के जरिए यही वाली इंफॉर्मेशन ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला इन शॉर्ट रजूमन लिश्शयातीन के हवाले से सितारों का पर्पस बयान करते हैं। फिर आपको तीसरा मकसद जो सितारों का मिल जाता है वो है ज़रियतुस सफर, यानी कि नेविगेशन, ट्रैवलिंग नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रात के टाइम पर आज भी जब सहरा में सफर किया जाता है तो आप देखते हैं अरसा माइनर, अरसा मेजर, इनके थ्रू वो जो भी ट्रैवलर होता है वो अपनी डायरेक्शन सफर की जो है वो डिसाइड करता है। तो ये है आसमान के अंदर सितारों के डिफरेंट मकासद जो कि इस्लाम ने बहुत कैटेगोरिकली बयान किए हैं। अब हमने एक एंगल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि अल्लाह ताला ने बुर्जों वाले आसमान की कसम ली है और अल्लाह ने इस आसमान की अजमत बयान की है। मैंने आपको दूसरा एक और टूल अल्लाह की तरफ से कुरान में ओथ आने का बयान किया था और वो ये था कि अल्लाह ताला ओथ को लाते हैं टू ब्रिंग एज अ विटनेस, एक विटनेस के तौर पे। तो किस तरह से फरिश्ते हम सब के लिए एक गवाह के तौर पर आसमानों में मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने उनके लिए वहां पर क्या मुकाम रखा है। कई वाकयात हैं और कई एक्सप्लेनेशंस हैं जिसको आप अहादीस से बहुत इलेबोरेट वे में बयान कर सकते हैं। बट जाहिर बात है आप जब कोई सूरत कर रहे होते हैं और आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो आप बहुत ज्यादा अबंडेंस के अंदर मिसालें नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज ज़हन में रखें, जनरली इंसान घबराता ज्यादा है इस सेंस में कि उसको लगता है कि जब वो सुनता है अहादीस या कुरान की आयात का मफहूम कि अल्लाह ताला ने इस जमीन पर जितनी पॉपुलेशन इंसानों की रखी है उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन जिन्नात की है, एंड इट्स अ ग्राउंड फैक्ट। इस वक्त अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन है तो उनकी पॉपुलेशन माइट बी हिटिंग 50 बिलियन। इतनी बड़ी आपको जो है वो डिफरेंस मिलती है पॉपुलेशन वाइज। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला ने इंटेलेक्चुअली इंसान को मजबूत रखा है। जब मैंने सूरत रहमान कराई थी उस वक्त हमने इन सारी तफसीलात पर बहुत ज्यादा तफसील से बात की थी, जहां पर हमने इंसान और जन्नात के कंपैरिजन देखे थे। इन शॉर्ट इंसान क्योंकि खुद कमजोर है, कमजोर ईमानी लिहाज से, तो हमें हमेशा ये लगता है कि जैसे हमारे ऊपर हर तरफ से शैतान का या हम हर तरफ से वल्नरेबल होते हैं, हमें ज्यादातर ये महसूस होता है। जबकि अगर आप इस्लाम को स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि अल्लाह जब किसी इंसान को पैदा करता है, इंडिविजुअल बात कर रही हूँ अभी मैं, एक कलेक्टिव प्रोटेक्शन की तो बात ही नहीं कर रही कि आसमानों पर हमने जो बात की थी कल कितने फरिश्ते मौजूद हैं कि क्रीकिंग साउंड आती है जैसे कि वो इनके बोझ से गिर जाएगा। हम कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ताला उस इंसान के साथ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मुस्लिम्स बाय द वे, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ह्यूमन बीइंग। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान पैदा होता है, उसके साथ अल्लाह ताला एक शैतान अपॉइंट करते हैं और हर इंसान के साथ 4 फरिश्ते अपॉइंट किए जाते हैं। वो फरिश्ते आपको कभी भी नहीं छोड़ते हैं जब तक कि अल्लाह ना चाहे। हर इंसान के साथ, इस वक्त भी आपके साथ, हम सब के साथ एक एक शैतान और हम सब के साथ एक 4 फरिश्ते मौजूद हैं। 2 फरिश्ते तो हो गए आपके किरामन कातिबीन, वो नहीं आपको छोड़ते, वो हर वक्त आपके बारे में कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, या तो राइट वाला बिजी होता है या लेफ्ट वाला बिजी होता है। और 2 फरिश्ते जो हैं उनमें से एक आपके फ्रंट पर रहता है और एक आपके बैक पर रहता है और वो आपकी हिफाजत करता है अल्लाह के हुक्म से। और स्कॉलर्स कहते हैं हदीस के मफहूम के मुताबिक सिर्फ इन फरिश्तों की हिफाजत, ये जो 2 आपकी हिफाजत के खास फरिश्ते हैं, इन फरिश्तों की हिफाजत आपके पास से उस वक्त हटाई जाती है जब अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मामला आपको नुकसान का पहुंचना होता है या जब इंसान को मौत आनी होती है तो ये 2 फरिश्ते हटा लिए जाते हैं। फिर इसकी इंसान की एक टोटल, एक आप देखें ना, एक आपके आसपास आपकी सराउंडिंग में एक एनर्जी मूव बन गया है, फ्रंट पे फरिश्ता और पीछे फरिश्ता, बिकॉज आप फरिश्ते को देख तो नहीं सकते बट वट एवर द एनर्जी फरिश्ता पोजेस, बिकॉज जो भी मखलूक है उसकी कोई ना कोई एनर्जी तो है। अब वो फरिश्ता आपके पूरे सर्कल में एक प्रोटेक्शन आपका सर्कल बना देता है। जब अल्लाह का हुक्म होता है इंसान को नुकसान पहुंचना होता है या तकदीर में कुछ वही लिखा होता है और वो उसके सामने आना होता है या इंसान की मौत का वक्त आ जाता है तो इन 2 फरिश्तों को हटा दिया जाता है।
پھر جب انسان کا انتقال ہوتا ہے صرف اس وقت باقی 3 اور چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے. 2 آپ کے کرامن کاتبین اس وقت ہٹتے ہیں، اور پھر وہ شیطان جو آپ کے ساتھ اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے جس وقت آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں فرشتے ہماری زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ کانسٹینٹلی ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں. کتنی دفعہ آپ میں سے مائیں بیٹھی ہیں، آپ کے سامنے بچہ سلپ کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ذرا سا اس کا اینگل ٹوسٹڈ ہوتا تو شاید اس کے دانت ٹوٹ جاتے، شاید اس کا سر پھٹ جاتا، شاید خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ٹیبل کا کارنر لگ جاتا. کتنی دفعہ ہوتا ہے. آپ میں سے جتنی خواتین الحمدللہ یا تو خود ڈرائیو کرتی ہیں یا آپ ڈرائیورس کے ساتھ آگے پیچھے سڑک پر موو کر رہی ہوتی ہیں. مینی اے ٹائمز یو کین فیل کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کی گاڑی بال بال بچی ہے اور ابھی کوئی ٹکرا کر نکل جاتا. کتنی دفعہ لگتا ہے. اب تو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ انسان جس کو بالکل ہوش ہی نہیں تھی اور اس کے سامنے کوئی اتنا بڑا ٹرک آنے والا تھا، اس لائک کہ پتہ نہیں 11 آر کے اوپر آ کر ٹرک ڈرائیور نے پورا اپنا جو اسٹیئرنگ ویل تھا وہ گھما دیا، ایک دم سے خود الٹ گیا، بندہ بچ گیا. سو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور کانسٹنٹلی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جانتی ہیں کہ قیامت کے قریب جب دجال آ چکا ہوگا وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینے کی سراؤنڈنگ میں فرشتے ہیں جو اس کو کبھی بھی مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. اور اگر آپ جاتی ہیں سعودی عرب میں تو آپ کو معلوم ہوگا مدینہ کی حدود کے اندر ایک سرٹن ایریا ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر میرا خیال ہے مسجد عائشہ کے قریب قریب ہی بنتا ہے وہ علاقہ بٹوین مکہ اینڈ مدینہ، جہاں پر آپ کو ابھی بھی سڑک کے درمیان میں جیسے آپ کی 2 وے سڑک جا رہی ہے نا، اس کو انہوں نے 1 وے کر دیا ہے. 1 وے میں جو درمیان میں گرین بیلٹ ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک پلر کھڑا ہوا چھوٹا سا، آپ کو نظر آتا ہے 8 فیٹ کا 9 فیٹ کا پلر کھڑا ہوا ہے. اٹس ناٹ جسٹ 1 پلر، پھر اس کے ڈسٹینس پر ایک اور پلر ہے، پھر ایک اور پلر ہے. اراؤنڈ 78 پلرز اسی طرح سے مدینہ کی سراؤنڈنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. And these are the points جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ کیے تھے کہ یہاں پر اصل میں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں. This is our belief. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ہمارا بلیف ہے کہ اللہ فرشتوں سے ہماری حفاظت کراتا ہے. اور یہ فرشتے صرف اور صرف مدینہ کی حفاظت نہیں کر رہے، یہ فرشتے صرف اور صرف کلیکٹیولی مساجد کی حفاظت نہیں کرتے، یہ فرشتے صرف اور صرف ایسی محفلوں میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ انڈیویجولی ہر انسان کی حفاظت پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. ناؤ دا میٹر ول گو ان دا کورٹ آف دا مین. انسان خود اس چیز کی طاقت دیا گیا ہے، آگے ہم انشاءاللہ اسی صورت میں پڑھ لیں گے کہ اب جتنا ہمارا عمل نیکیوں کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے ہماری پروٹیکشن فرشتوں کی بڑھتی جاتی ہے. جتنا ہمارا عمل گناہوں کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو ایک شیطان لگایا گیا ہے وہ پاورفل ہوتا جاتا ہے اور اس کی پاور اتنی ہوتی جاتی ہے کہ کیونکہ ہم اس کو خود انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتوں کی حفاظت کا سرکل ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور پھر ہماری زندگیوں کے اندر مشکلات یا مصائب آتے ہیں. کل آپ میں سے کسی نے تقدیر کا سوال کیا تھا تو میں نے آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ تقدیر میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تقدیر کا ایک میجر پارٹ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی پر چھوڑ دیا گیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پروٹیکشن کی کتنی دعائیں دیتی ہیں. اللہ کے رسول کہہ کر گئے ہیں کہ صبح شام اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے. تقدیر میں لکھا ہوگا اگر اس انسان نے صبح کی دعائیں پڑھ لیں تو اس کا پاؤں سلپ نہیں ہوگا اور اس کا فریکچر نہیں ہوگا، اور اگر اس نے دعائیں نہیں پڑھی تو اس کا پاؤں سلپ ہوگا اور اس کا فریکچر ہو جائے گا. سو اس کا مطلب ہے اللہ نہیں چاہتا تھا میرا پاؤں فریکچر ہو، نہیں، اللہ چاہتا تھا میں زندگی ایسے گزاروں جس میں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبمیشن کا، اطاعت کا معاملہ شو کر سکوں. اگر میں نے نہیں شو کیا تو میں نے خود اپنے ساتھ مشکل کو، شیطان کو یا نیگیٹو انرجی کو طاقت دے دی ہے. تو یہ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں، حفاظت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. حفاظت کے ساتھ ساتھ سکینت بھی ہے ان کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کیا کرو بیکاز اس سے گھر میں وسعت آتی ہے. اب گھر میں وسعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 500 گز کے گھر میں رہتی ہیں تو وہ 1000 گز کا ہو جائے گا. ہمارے ذہن میں زیادہ تر مٹیریلسٹک اپروچ آتی ہے نا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تو گھر بڑا ہو جائے ایریا وائز. گھر میں وسعت کا معاملہ کیا ہے؟ گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش آ جائے گی، وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت جو ہے سر پٹول میں نہیں ہوں گے
کہ کسی کا دل چاہتا ہے ایک کو پتھر مارے تو دوسرے کا دل چاہتا ہے اینٹ اٹھا کر مار دے اس وقت. اور پھر رمضان کا مہینہ, اور پھر بلڈ شوگر لو, اور پھر کچھ لوگوں کا بی پی بھی ہائی. دل چاہتا ہے سب کا کیسے گھورتے بھی ایسے ہیں گھر والے, یہاں تو سب محبت سے ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں. افطار سے پہلے آپ جا کر کہہ دیں آج گھر میں کہ آج میں افطار نہیں بناؤں گی. پھر سب کی نظریں دیکھیے گا صرف جسٹ ٹو آبزرو دا آئی سائٹ آف ایوری ون, کہ وہ جو آپ کے اوپر ایک گلانس آ رہا ہے نا سب کا, جسٹ اے گلانس آف ایوری ون. کیسے دیکھیں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے گھر میں سے جو آپ کو بہت ہی محبت سے دیکھیں گے اور پوچھیں گے کیوں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, یا کتنوں کا خیال لگا کیوں آپ کو کیا ہوا. ہاں یہ بھی اچھا ہے, بٹ یہ بھی اچھا طریقہ ہے, بٹ وہ ہر وقت آرڈر ملے گا نہیں نا, پتہ چلا افطاری سے پہلے پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. اینی ہاؤ, جب فرشتے ہوتے ہیں گھروں میں تو گھروں میں وسعت ہوتی ہے, اور جب وسعت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے گھر میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش ہوتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا فرشتوں کی پریزنس سکینت لے کر آتی ہے, اور وہ سکینت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائم پر اگر بڑھتی رہے تو وہ کافی حد تک ویزیبل بھی ہو جاتی ہے. ایک صحابی آتے ہیں اسید بن حدیر ان کا نام آتا ہے. اسید حمزہ سین یا دال سے لکھتے ہیں. اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ. اسید بن حدیر شروع سے ظاہری بات ہے مسلمان نہیں تھے. یہ مدینہ میں آ کر انصاری صحابی تھے, مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے. ہوا یہ کہ اسید بن حدیر جو تھے وہ بڑے ایفلوئنٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا. یہ یثرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. مدینہ کا پرانا نام یثرب آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے رہنے والوں کو انصار کہتے ہیں, اور یہ جتنے بھی انصاری صحابہ تھے یعنی مدینہ کے لوگ, یہ میجرلی دو بڑے قبائل میں ڈسٹریبیوٹیڈ تھے, اوس اور خزرج. تو اب یہ جو اسید تھے یہ ایک قبیلے کے سردار تھے. اب ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اللہ کی عبادت کا دعویٰ کیا ہے, اور ان کا ایک ساتھی مدینہ میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا تھا کہ آپ وہاں کے لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دے کر آئیں. اب جب اسید کو پتہ چلا کہ اس طرح سے ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے اور وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گیا ہے, اور اس نے اپنا ایک ساتھی یہاں بھیجا ہے, اور پتہ یہ چلا کہ مصعب سے جو بات کرتا ہے, مصعب رضی اللہ عنہ سے, انصار میں سے, وہ فوراً محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین قبول کر لیتا ہے. تو اسید بن حدیر کو بہت غصہ آیا. ظاہر ہے وہ سردار تھے, ان کے انڈر قبیلے تھے, تو ان کو ہوا کہ اگر اسی طرح سے قبیلے جو ہیں وہ دوسرے ریلیجنس پر جاتے رہے تو پھر تو ہمارے قبیلے کی ساتھ ان کی ایلیجنس رہے گی نہیں. انہوں نے تو ہمارے لوگوں کو, ساتھیوں کو ڈیویٹ کرنا شروع کر دیا. تو غصے کی حالت میں مصعب بن عمیر کے پاس ان سے ملنے کے لیے گئے. مصعب بن عمیر کے لیے مشہور تھا کہ نہ صرف علم میں بہت بہترین تھے, مصعب بن عمیر نہ صرف بہت زیادہ حکمت رکھتے تھے, بلکہ مصعب بن عمیر کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مینرزم بھی بہت دیا ہوا. Now you can actually see the wisdom of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا بندہ اپوائنٹ کیا تھا پیغام دینے کے لیے جو صرف اور صرف اوریٹر نہیں تھا کہ بات بہت اچھی بیان کرتا ہے, جس میں ادب تھا, جس میں محبت تھی, جس میں خلوص تھا, جس کے اندر مینرزم تھا, اخلاقیات تھے. تو جب اسید مصعب کے پاس پہنچے اور بہت غصے میں آئے تو ان سے کہا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں, بیکاز آپ ہمارے علاقے کے لوگوں کو ڈیویشن کی طرف, گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پہلے تو مصعب خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اس کے بعد بہت محبت سے, بہت کائنڈنس سے ان کو صرف اور صرف اس بات پر راضی کیا کہ آپ میری بات سن لیں. یہ نہیں کہ جہاں انہوں نے دیکھا اسید غصہ کر رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان آیا ہوا اس کے اوپر اور بھاگ جائے. ہم لوگوں کا نا انداز بہت, ہم سب لوگ جب ہم لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے سن کر جاتے ہیں, ہمارا دل کھل جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اتنا افیکٹو کلام میں جا کر اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں, اور پھر آپ بالکل آپ کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جیسے اسید غصہ کر رہے ہیں اور وہ سب کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے صرف پولائٹلی پہلے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اچھا ایسا کریں آپ میری بات سن لیں. اتنی محبت سے انہوں نے اور اتنی کائنڈنس سے انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ روایات بتاتی ہیں کہ اسید مصعب کی بات ماننے کو تیار ہو گئے. اب مصعب نے ان کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی, اور چند ہی آیتیں اسید بتاتے ہیں کہ مصعب نے پڑھی تھیں, اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے دل کے اندر دروازے کھل گئے.
यानी इमीडिएटली उसैद बिन हुदैर जो थे वो ईमान लेकर आ गए। अब ये है वही शख्स, वही सहाबी जो कि बाद में एक ऐसे मुकाम पर आते हैं कि आप और मैं जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें रश्क आता है। अब ये मदीना में एक मुसलमानों में से एक सरदार मुसलमान हो गया, और जैसे ही मुसलमान हुए इन्होंने अपने कबीले के सब लोगों को इस्लाम लाने की तरफ इनकरेज किया। फिर कुछ वक्त गुजर गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद थे। उसैद बिन हुदैर एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पिछली रात का किस्सा सुनाया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं रात में अपने घर में कुरान पढ़ रहा था और मैं सूरत अल बकरा पढ़ रहा था। मैंने सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था और तिलावत करते करते अभी मैं तकरीबन दरमियान में ही पहुंचा था कि मेरे पास मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, यानी अपने घर के सहन में खुले आसमान के नीचे तिलावत कुरान कर रहे थे। तो कहते हैं पास ही मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, उसने एकदम से बेचैन होना शुरू कर दिया। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया और मैं अपना कुरान पढ़ता रहा। फिर वो और बेचैन हुआ तो मैं रुक गया। रुक कर कुरान को एक तरफ, अपने जो पढ़ रहा था उसको एक तरफ रख के मैं घोड़े के पास गया तो घोड़ा स्टेबल हो गया, संभल गया, उसको सुकून आ गया। मैंने फिर जाकर तिलावत शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद फिर घोड़ा बेचैन हुआ। And he said I repeated the same thing. मैंने तिलावत रोकी, मैंने घोड़े पर जाकर हाथ रखा, घोड़ा संभल गया। थर्ड टाइम इट हैपेंड अगेन, और इतना ज्यादा घोड़ा बेचैन हुआ कि नजदीकी मेरा बेटा याहिया सो रहा था। तो मुझे लगा कि घोड़ा इतना बेचैन हो रहा है कि कहीं उसको ट्रैम्पल ही ना कर दे, उसके ऊपर ही ना पाँव मार दे। तो मैंने बेचैनी में फिर अपनी तिलावत रोक दी और फिर मैं जाकर सो गया। तो मुझे समझ नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसैद से कहा, उसैद तुम दोबारा पढ़ना शुरू करो, तुम क्या पढ़ रहे थे? उसैद ने दोबारा सूरत बकरा की तिलावत शुरू की। तो कहते हैं कि उसैद कहते हैं मैंने चंद ही लम्हों के बाद अपना सर उठाकर देखा तो मेरे सर के ऊपर एक मसाबीब, लैंटर्न की तरह का बादल मौजूद था और जो बहुत करीब आ रहा था। तो कहते हैं मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसैद जब तुम कल रात में कुरान की तिलावत कर रहे थे तो फरिश्ते तुम्हारे इतने करीब आ रहे थे जिनको तुम नहीं सेंस कर पा रहे थे, पर तुम्हारा घोड़ा सेंस कर पा रहा था। और वो क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलकल मलाइका तिलकल सकीना, वो सकीनत थी, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारे पास तुम्हारे करीब आ रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मफहूम का आखिर का जो जुमला आता है, आपने फरमाया अगर तुम तिलावत करते रहते तो फिर फरिश्तों को देखने से इंसानों को कोई नहीं रोक सकता था, यानी वो तुम्हारे इतने करीब आ जाते कि फिर आसपास के सब लोग उन फरिश्तों को एक्सपीरियंस करते। इसका क्या मतलब है? जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, इट्स नॉट जस्ट विद उसैद बिन हुदैर कि सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ था, इट नॉट गोना हैपन विद मी। हमारा ईमान होना चाहिए कि जब हम कुरान की तिलावत करते हैं और बहुत कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, प्रॉपर डेकोरम और कुरान की तिलावत के आदाब को मलहूज रखते हुए करते हैं, तो सकीनत और फरिश्ते, सकीनत के, ट्रैंक्विलिटी के फरिश्ते हमारे साथ उस वक्त मौजूद होते हैं। जब आप नमाज पढ़ती हैं, एक फरिश्ता आपके साथ नमाज पढ़ता है, आपको मालूम भी नहीं, एक फरिश्ता आपके साथ मौजूद होता है जो आपके साथ ही अल्लाह अकबर करता है, और जब आप तस्लीम करते हैं, जब आप सलाम फेरती हैं, तब वो भी सलाम फेरता है। तो ये अल्लाह ताला ने एक फरिश्तों का निज़ाम रखा है। अच्छा, ये एक खूबसूरत चीज आपके लिए एक सूरत की टोन सेट करे, जहां अजमत वाला आसमान हो गया जिसमें फरिश्ते हैं, जहां वो फरिश्ते हो गए जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं, जहां वो फरिश्ते हो गए कि जो प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके जितना करीब आते हैं अल्लाह के हुक्म से, जब आप ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ होती हैं तो ये आपके ऊपर सकीनत नाज़िल करते हैं। जिन घरों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है उन घरों में वुसअत आना शुरू हो जाती है। These all are the side notes, but one most basic note to be noticed, और वो क्या है कि ये फरिश्ते आपके और मेरे अमाल की वैलिडेशन करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हिफाजत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए रहमत और सकीनत नहीं है, वुसअत का बाइस नहीं है, ये हमारे अमाल की वैलिडेशन करते हैं। नाउ दिस गोना सेट द टोन फॉर द होल सूरा, जो अब आगे आयतों में आएगी, कि फरिश्ते हमारे अमाल की वैलिडेशन करते हैं। ये क्यों करते हैं? इसलिए कि हम इंसानों को वैलिडेशन अच्छी लगती है। व्हाट इज दिस वैलिडेशन एक्चुअली? कि मैं जब कोई काम करूं तो लोग एक्नॉलेज करें, मैं जब मेहनत करूं तो लोग अप्रिशिएट करें, मैं जब जिंदगी में कोई भी काम अच्छे करूं तो लोगों को नजर आए कि मैं अच्छे काम कर रही हूं, मैं जब किसी की खिदमत करूं तो कोई मुझे थैंक यू तो बोल दे,
جب میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا میں جب کسی کو اس کی غلطی کے باوجود معاف کر دوں تو کم سے کم وہ اس بات کا احساس تو رکھے. دیٹس دا ویلیڈیشن. کم سے کم اگر میں نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے اور وہ ایگزیکٹلی میرے ساتھ ویسا بھلا نہیں کر سکتا تو کم سے کم دعا تو دے دیں. اور پھر وہ دعا ہم چاہتے ہیں ہم سنیں بھی کہ وہ انسان ہمیں کہے آپ میری دعاؤں میں ہیں. یہ ویلیڈیشن انسان چاہتا ہے, اللہ نے انسان میں رکھی ہے. اب آسمان کا ایک رول تو بہت اسٹرانگ ہے, عظمت والا. مان لیا ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آسمان میں کانسٹلیشنز ہیں, وہ کانسٹلیشنز جو ہیں وہ فرشتوں کے گھر ہیں, فرشتے وہاں پر اللہ کے حکم سے رہتے ہیں, سورج اس کے اندر جا کر ہر مہینے غروب ہوتا ہے, آسمان کے 12 حصے ہیں. دیٹس the scientific fact. بٹ والسماء ذات البروج میں مومنین کے لیے is more than a science. یہ فرشتے بالکل آپ کے اس کیپیسٹی کو ایک بہت اچھے طریقے سے فلفل کرتے ہیں جو کیپیسٹی ہم بعض اوقات انسانوں سے فلفل کرانا چاہتے ہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی ایکسپیکٹیشنز اپنے جیسے انسانوں پر نہ کرے, اٹھا لے وہاں سے. اس لیے کہ اب اپنا انسان کا مائنڈ سیٹ دیکھ لینا. انسان کو لائکس کمنٹس اچھے لگتے ہیں, اپنی کانٹیکٹ لسٹ بڑی اچھی لگتی ہے, اپنے سبسکرائبر زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہ تو ٹک ٹاک کی دنیا ہے جہاں پر انسانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اپنی ذات کا کون سا حصہ ہے جو دکھا کر ہم کسی طرح سے اپنے سبسکرائبر بڑھا دیں, کس طرح سے ہم لوگوں کے اپریسیشن اینگل کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں. تو یہ انسان ویلیڈیشن کانسٹنٹلی چاہتا ہے اور دکھ کے ساتھ اپنے جیسے انسانوں سے چاہتا ہے. اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے, اللہ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے, وہ ہمیں ویلیڈیشن وہاں سے دے رہا ہے جس کی ویلیڈیشن ہمیں اپنی 5 سینسز سے نظر نہیں آئے گی, بٹ شور شارٹ وہ ویلیڈیشن ہے. اللہ آپ کی نیکیوں کو ویلیڈیٹ کرتا ہے. آپ سب کا ایمان ہے الحمدللہ آپ نیکی کرتی ہیں, اللہ کی نظر میں آپ بلند ہو جاتی ہیں, اللہ آپ کا درجہ بڑھا دیتا ہے, اللہ آپ کا ایمان بڑھا دیتا ہے, اللہ آپ پر برکتیں نازل کرتا ہے, اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے. آپ کو اللہ نے کئی اور مخلوقات دے دی ہیں جو آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق علم حاصل کرنے والے, علم آگے پہنچانے والے کے لیے آسمان کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتے ہیں. کوئی انسان اس وقت گن کر بتا سکتا ہے کہ اس وقت کرنٹلی آج کی ڈیٹ میں دنیا کے اندر کتنے پرندے ہیں ٹوٹل؟ یہ نمبر کاؤنٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس, نیشنل جیوگرافک والوں کے پاس بھی نہیں ہے. اس وقت پانی کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں, سالٹ واٹر مچھلی کتنی ہے اور فریش واٹر مچھلی کتنی ہے, کوئی کاؤنٹ نہیں ہے. تو سب آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اللہ نے جن جن مخلوقات کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, ہمیں کیا معلوم ہو کتنی مخلوقات ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ کے گھر میں ایک بلی ہے, دلی لوگوں کے گھروں میں بلیاں ہوتی ہیں. اندھیرے میں بلی کتنا دیکھ سکتی ہے, آپ سے کم یا آپ سے زیادہ؟ اندھیرے میں آپ سے 6 ٹائم لوور اس کا ویژن چلا جاتا ہے, وہ دیکھ لیتی ہے کون ہے. اب سائنس پروف کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے بلی کو. آپ کے گھر میں بھی بلی گھومتی پھرتی رہتی تھی, پالی نہیں ہوئی تھی آپ نے کوئی, بس اسٹریٹ کیٹ. کھلے علاقے تھے, کھلے گھر تھے, کھلے صحن تھے, تو بلیاں آ کر گزر کر چلی جایا کرتی تھی. آپ کے وضو کے پانی کے اندر بلی پانی پی کے چلی جاتی تھی, آپ نے کبھی نہیں کہا یہ نجس ہے, پاک جانور ہے. اب سائنس پروف کر رہی ہے کہ بلیاں آپ کی نیگیٹو انرجی ایبزارب کر لیتی ہیں. آپ کو پتا ہے بلی سوتی کیوں ہے؟ جن کے گھر میں بلیاں ان کو معلوم ہے کہ وہ سارا دن سوتی رہتی ہے, یا کھاتی ہے یا سوتی ہے, یا کھاتی ہے یا سوتی ہے. چھوٹا بچہ ہے کچن تو پھر کھیلے گا, ورنہ جہاں اس کی ایج 7, 8, 9 months ہوگی آپ دیکھیں بلی کھائے گی اور سو جائے گی, کھائے گی اور سو جائے گی. What's the science behind it? وہ آپ کی نیگیٹو انرجی ایبزارب کرتے ہیں اور پھر وہ سو کے اس کو ریلیز کرتے ہیں. You know that? آپ جب سو کر اٹھتے ہیں آپ کتنا بھی غم میں سوتے ہیں, اس کے بعد آپ اچھا فیل کرتے ہیں, بیکاز نیند آپ کے اوپر سکینت لاتی ہے. تو آپ کی بھی نیگیٹو انرجی ریلیز ہوتی ہے. اب یہ نہ ہو کل سب دوپہر میں سونے کا پلان ہے, پتہ چلا کلاس خالی, ہم بیٹھے ہیں ٹیم کے ساتھ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا سونے سے نیگیٹو انرجی آتی, تو ہم نے کہا ہم سب دوپہر میں سو جاتے. سونے سے نیگیٹو انرجی آپ کی ریلیز ہوتی ہے. بالکل دیٹس دا سیم پیٹرن فار دا پیٹ کیٹ. آپ کی بلی اتنا اس لیے سوتی ہے, اب دیکھیں اسٹرے کیٹ سے اتنا سوئیں گی, جو پیٹ کیٹ ہوگی نا وہ بہت سوتی ہے, اس لیے کہ وہ آپ کی نیگیٹو انرجی ایبزارب کرتی ہے اور سو کر اس کو ریلیز کر دیتی ہے. پھر اب سائنس یہ کہتی ہے واللہ عالم, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سے اور مخلوقات کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ مکھی آ جائے اس کو پکڑ پکڑ کے تو بیچاری کا برا حشر کر دیتی ہے. بٹ اللہ نے ہمارے آس پاس جتنی مخلوقات رکھی ہیں, یہ مخلوقات ہمارے عمل کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے سینسز ہم سے زیادہ ہیں.
اب یہ کیسے؟ جب یہ اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کے بندوں کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ فرشتوں کے اینگل سے اگر بات کو سمجھیں تو لیلۃ القدر کے لیے ایک اسکالر، کلاسیکل اسکالر لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر کیپیسٹی کے حد میں بھی کہا جاتا ہے. قدر کا مطلب ہے ان دا میننگز آف کیپیسٹی، اس لیے کہ اس رات میں فرشتے، اب رات پوری کی پوری فرشتوں کی فل کیپیسٹی پر ہوتی ہے، یعنی آسمان سے جتنے فرشتے اتر سکتے ہیں، جتنے اتر سکتے ہیں ایٹ دا فل کیپیسٹی وہ زمین کی طرف آتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرماتے ہیں. تو فرشتے ہمارے حق میں گواہی دیتے ہیں، فرشتے ہمیں مورل سپورٹ دیتے ہیں، فرشتے ہمارے عمل کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، فرشتوں کو اچھا لگتا ہے جب ہم نیکیاں کرتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ باقی پورے سال کے مقابلے میں رمضان کے مہینے کے اندر فرشتے ادھر آپ کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ادھر آپ کی نیکی لے کر آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، جبکہ باقی 11 مہینے میں فرشتوں کی جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر اور عصر پہ، صرف اس وقت وہ آپ کی نیکیوں کے اور آپ کے اعمال کے ریکارڈ لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہوتا. رمضان کے مہینے میں ادھر انہوں نے دیکھا آپ نیکی کر رہی ہیں، امیڈیٹلی فرشتہ آپ کی نیکی کو لے گا اور اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. سو کانسٹنٹلی آسمان اور زمین کے درمیان میں فرشتے آپ کے گواہ بن کر اس ٹریفک کو رمضان کے مہینے میں کنٹینیوٹ رکھتے ہیں. یہ ہے فرشتوں کا ہمارے حق میں گواہی دینے کی پوزیشن پر آ جانا. تو اس کا مطلب ہے جب زندگی میں لوگ آپ کو اپریشیٹ نہ کریں، although کہ آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کے جیسے لیول پر ان سے بات نہیں کرتے، یو نیور اسٹوپ ٹو دیئر لیول، آپ بہت کچھ برداشت کر جاتے ہیں، آپ سامنے والے کی بدتمیزی کے باوجود اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، آپ سامنے والے کے طنز کے باوجود طنز کا جواب طنز میں نہیں دیتے، آپ سامنے کسی کی بلٹلنگ ایٹیٹیوڈ اور کانورسیشن کے باوجود آپ صرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور آپ اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، بٹ اللہ کے فرشتے آپ کے عمل کی ویلیڈیشن کرتے ہیں، آپ کے عمل کے گواہ بنتے ہیں. جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ لوگوں کی ٹھوکروں میں ہیں، دیکھیں لوگوں کی ٹھوکر فزیکل نہیں ہوتی ہے، آج کل لوگوں کی ٹھوکر جو ہے نا وہ ایموشنل ہوتی ہے. دیکھو نا، گیو یو اے ایموشنل ہٹ ٹھیک ٹھاک قسم کی، اور پھر وہ کبھی کبھی کسی انسان کو اتنا بلٹل کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی انسان کو اتنا نیچا دکھا دیتے ہیں گفتگو کے اندر ہی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا کچھ کرتے ہیں. بٹ پھر آپ اپنی شخصیت کے ایک ڈیکورم پر، آپ اپنی شخصیت کے مینرزم پر رہتے ہیں اور آپ برداشت کر جاتی ہیں. آپ روئیں گی بٹ آپ بولیں گی نہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہرٹ ہوتے ہیں اور ان کو بہت رونا آتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ایسے میں دنیا کی ڈیفینیشن میں آپ ڈور میٹ ہیں، بٹ اللہ کی ڈیفینیشن میں فرشتے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، فرشتے آپ کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، فرشتے آپ کے عمل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بیکاز بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، فرض کریں آپ کی اپنی ماں کو ہرٹ کر رہی ہے، آپ کا اپنا بڑا بھائی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا رشتہ جو رتبے میں آپ سے بڑا ہے اور آپ کا اپنا ہے آپ کو ہرٹ کر رہا ہے. جواب دینے سے کیا ہوگا؟ فرکشن بڑھے گا، جھگڑا بڑھے گا، شیطان درمیان میں آ جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. اس کے مقابلے میں جسٹ لک ایٹ دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے. بدتمیزی کا جواب بدتمیزی میں دینے میں بہادری نہیں ہوتی. بدتمیزی کے جواب پر غصہ آنے کے باوجود غصہ تھام لینا، یہ سب سے طاقتور انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن کے مطابق. تو جب آپ یہ سب کر رہی ہوتی ہیں، آج کے بعد اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے گا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میرے آس پاس کتنے رشتے ہیں پر میرا اپنا کوئی نہیں ہے. فرق ہے نا، کسی کا ہونا ساتھ میں اور اتنے خاندانوں کے ہونے کے باوجود خود کو اکیلا محسوس کرنا. وی آل وانٹ ٹو بی فیلٹ، وی آل وانٹ ٹو بی سین، وی آل وانٹ ٹو بی اپریشیٹڈ. ہے انسان کی ڈیزائر، اللہ نے رکھی ہے انسان میں. بٹ اگر انسان آپ کو نہیں اپریشیٹ کر رہے، اگر انسان آپ کی قدر نہیں کر رہے، تو آپ اپنے آپ کو ڈپرائیو سمجھیں گی، لوزر سمجھیں گی، اکیلا سمجھیں گی، تنہا سمجھیں گی. نہیں، آپ یقین رکھیں کہ آسمان جو فرشتوں سے بھرا ہوا ہے وہ سب فرشتے میرے ساتھ ہیں. میں آسمان کے نیچے تنہا نہیں ہوں. رب اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، خود تو اپنی صفات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے.
اس کے فرشتے ہماری مورل سپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو آئندہ ہمیشہ جب بھی آپ یہ آیت تلاوت کریں یا جب آپ کی زندگی میں پریشانی آئے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ سارے کانسیپٹ ریوائز کر لیجیے گا. یو آر ناٹ alone. شاید کوئی بھی آپ کے آنسو صاف کرنے والا نہیں ہے، کیا پتا کوئی فرشتہ آپ کا آنسو صاف کر رہا ہو. بس فرشتے کا آنسو صاف کرنا آپ کی چیک پر اس کے ہاتھ کو محسوس کرنا نہیں ہے. That out of this world, but this is happening. جیسے بالکل آپ کو یقین ہے کہ اس وقت اس ماحول میں آکسیجن ہے، یقین ہے. میں آپ سے کہوں دکھائے گا، آپ دکھا سکتے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ اچھا اگر آپ کہہ رہی ہیں آکسیجن ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ ماچس جلا کر دیکھیں آگ لگتی ہے. تو آگ تو نہیں لگ رہی، بٹ آکسیجن ہے. جیسے آپ کو یقین ہے کہ اس ماحول میں آکسیجن ہے، بالکل ویسے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، ہم جب لوگوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں اور ان رسپانس ہم کو خیر نہیں ملتی، ہم تنہا نہیں ہوتے. فرشتے ہماری حفاظت، فرشتے ہماری صحبت میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہے سورۃ البروج کی آیت نمبر 1، اور جس میں مقسم بھی بنایا گیا ہے برجوں والے آسمان کو. اب سورۃ البروج کی آیت نمبر 2، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. آیت نمبر 2 میں بھی ایک اور مقسم بھی آ رہا ہے، ابھی بھی مقسم علیہ نہیں آیا، ابھی بھی ایک اور قسم آ گئی. عربی پڑھنے والوں کو معلوم ہے یہ قسم کیسے پتہ چل رہی ہے، اس لیے کہ باؤ حرف قسمیہ آ رہا ہے اور آپ کے پاس یوم زیر کے ساتھ آ رہا ہے. سو وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اب یہ پرومس ڈے کون سا ہے؟ انسان کو، خاص طور پہ ان انسانوں کو جو اللہ کے راستے پر چلنے والے انسان ہیں، جو کبھی کبھی انسانوں کی ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں، جو کبھی کبھی آزمائشوں کے پہیے میں آ جاتے ہیں، وہ جن کو لوگ دنیا میں قدردانی کرنے والے نہیں ملتے. ہوتے ہیں ایسے لوگ. ایسا ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں قدردان لوگ نہ ہوں؟ ہاں یہ کیسی بات ہے، obviously ہمارے قدردان نہیں. ایک تو ہوتا ہے ناشکری کے اینگل سے یہ کہنا کہ کوئی بھی میرا قدردان نہیں ہے. ہم سب کے ساتھ بہت قدردان لوگ ہیں، ورنہ ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. That's the proof. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے پیچھے ہمارے بہت قدردان لوگ ہیں. قدردان رب نے قدردان لوگ دیے ہوئے ہیں، ورنہ ہم عورتیں اس وقت انکلوڈنگ مائی سیلف ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے اس وقت. تو ہم بات کریں جنرلی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعتاً زندگی کے اندر ایک ایسا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہو. there is a possibility کہ جہاں اپنے نہیں ہیں، جہاں اپنے غم دینے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، کانسٹنٹلی پرک کرنے والے ہیں، اپنوں کی ذات آپ کو جو ہے وہ کانٹوں سے بڑھ کر نہیں نظر آتی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ قسم بہت اہم ہے. اس لیے کہ یہ قدردان رب نے ان لوگوں کے لیے مینشن کی ہے جن کا رب ایک دن ان کی ساری تکلیفوں کے اجر ان کو بہترین فارم میں ادا کر دے گا. اب آپ دیکھیں، ہم نے بات کی تھی کہ سورۃ البروج مکی صورت، اور مکی صورت میں جہاں قسمیں آتی ہیں وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورت میں ایمانیات بہت آتے ہیں، اور خاص طور پر مکی صورتوں میں آپ کو آخرت کا تذکرہ بہت ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے مخاطبین تھے قرآن کے وہ قریش تھے. سب سے پہلے قرآن کے مخاطبین مکہ والے، مکہ والوں کے اندر، قریش کے لوگوں کے اندر آخرت کا تصور ختم ہو چکا تھا. وہ تھے اسماعیل علیہ السلام کے فالوورز، لیکن ان کے اندر جو بیسک بلیف آف لائف آفٹر ڈیتھ تھا وہ نہیں تھا. ان کو لگتا تھا ہم مر جائیں گے اور پھر ہم ڈیکمپوز ہو جائیں گے اور پھر ہم ختم ہو جائیں گے. ڈیتھ از دا لیولر، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو آخرت کا بلیف نہیں تھا. اسی لیے آپ کو مکی قرآن کے اندر بہت زیادہ آخرت کا تذکرہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مستقل آخرت کے کانسیپٹ کو مکی قرآن میں رکھا. اب کیا ہوتا تھا، جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، جب ان کے سامنے یہ آیتیں آتی تھیں وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، یا جب ان کو یہ کانسیپٹ سننے کو ملتا تھا مسلمانوں سے کہ تم ہم پر زیادتیاں کرتے ہو، تم ہماری بات نہیں مانتے، بٹ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، بٹ فرشتہ حفاظت کرتا ہوا نظر نہیں آتا تھا ان کو. تو کیا کرتے تھے قریش کے لوگ کہ پھر وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہی قریش آپ کا مذاق اڑانے لگ گئے، آپ کو کاہن کہنے لگ گئے، آپ کو دیوانہ کہنے لگ گئے، انسین کہنے لگ گئے. اور یہ کہنے کا مطلب کیا تھا
آپ کسی انسان کو دیوانہ کہنے لگ جائیں تو اب اس کی بات کی کوئی اہمیت ہے؟ دیوانے کی بات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک انسان انسین ہے، پاگل ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے، اور وہ آپ سے آ کر کہتا ہے باہر دروازے پہ نا آپ سے ملنے پرائم منسٹر ہیں. ویسے بھی کوئی عام انسان بھی اگر آپ سے بولے نا تو آپ اس وقت بھی یقین نہیں کریں گے کہ فضول باتیں نہیں کریں، لیکن کوئی پاگل آ کر بولے گا تو آپ اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیں گے. قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیوں بنایا تھا؟ وائی دے ور بلٹلنگ رسول اللہ، تاکہ ان کی بات کی کوئی اہمیت نہ رہے، لوگوں کو لگے کہ جیسے دیوانہ بات کرتا ہے ایسے دیوانہ بات کر رہا ہے. یہ والا انداز آپ کو مکی قرآن کے اندر ملتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حوصلہ دیتا ہے، اپنے مومنین کو تسلی دیتا ہے. ایک وعدے کا دن ہے، something gonna come which gonna clarify everything in front of everyone. قریش کا مسئلہ یہ تھا کہ قریش نے سب سے پہلے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ سنا، پہلے آپ کو جھوٹا کہا. جب جھوٹا کہا اور آپ نہیں خاموش ہوئے بلکہ آپ کے فالوورز بڑھتے چلے گئے تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. جب آپ کا مذاق اڑایا تو آپ کی بات کی اہمیت کو کم کرانا چاہتے تھے. اب ایک طرف قریش اس فزیکل ورلڈ کے اندر جو ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، جس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، یہاں پر رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو بلیٹل کر رہے تھے، آپ کی وربل پرسیکویشن کر رہے تھے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کانسٹینٹلی آہستہ آہستہ ہی صحیح رسول اللہ کے فالوورز بنتے جا رہے تھے. جب ان کو لگا کہ ان کے تو فالوورز بنتے جا رہے ہیں اور ان کے مذاق اڑانا ان کو فائدہ نہیں دے رہا، تو پھر قریش کے لوگوں نے وربل پرسیکویشن کے بعد کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ جا کر یہودیوں کے غلاموں سے سیکھتے ہیں اور پھر قرآن بنا کر بتا دیتے ہیں. پھر جب یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فزیکل پرسیکویشن، جسمانی تشدد شروع کر دیا. رسول اللہ کو تو جسمانی تشدد کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کا تعلق جس قبیلے سے تھا اور آپ جس کی پروٹیکشن میں تھے ابو طالب کی، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی لا کر جب آپ صحن مکہ میں سجدہ کر رہے تھے آپ کے اوپر ڈال دی. تو جب فزیکل پرسیکویشن شروع کی ہے ان لوگوں نے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی ہے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سورت البروج مکی دور میں اس پیریڈ میں نازل ہوئی ہے جس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی فزیکل پرسیکویشن شروع ہو گئی تھی. ان کا جسمانی تشدد، ان کو فزیکل ٹارچر دینا قریش کے لوگوں نے شروع کر دیا تھا. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کا ایک پرومسڈ دن ان لوگوں کے لیے ایک دن خاص طور پر آنے والا ہے جو اللہ کی خاطر اس وقت ظلم برداشت کر رہے ہیں. And one day they're gonna have the standing ovation. اب آپ اس پورے سیناریو کو سمجھیں. وہ لوگ جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، یوم الموعود ان کو فائدہ دیتا، وہ تو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو ان کو تو نہیں یہ آیت فائدہ دے رہی. قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. قریش کو تو نہیں فائدہ مل رہا. یہ قسم کس کو فائدہ دے رہی ہے؟ صرف صحابہ کو، صرف مومنین کو. اگر آج مسلمانوں کو لگتا ہے کہ وہ ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں اور آج مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ اتنے عمرہ کرنے والے اور اتنے حج کرنے والے اور اتنے دعائیں مانگنے والوں کے باوجود مسلمان امت کھڑی نہیں ہو رہی، اس لائق ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس لائق ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی. بعض لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں کب سے دعا مانگ رہی ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. انسان پھر جلد باز ہو جاتا ہے، عجلت میں اللہ سے فوراً اپنی دعا کی قبولیت مانگتا ہے. لیکن آپ ایک چیز پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کفار سے نہیں کہہ رہا یوم الموعود کی قسم. اگر کفار سمجھیں گے اور سمجھ سکیں گے then it will be a threat, then it will be a تحدید for them. اگر کفار سمجھ جائیں کہ ایک پرومس ڈے آنے والا ہے and the promised day is الیومی الموعود، جن کو آپ میں سے عربی آتی ہے. It's not یومن موعودن، دو زیر کی تنوین نہیں آئی ہے. It's الیومی الموعود. The al is like the in English language. The day is coming. The promised day is coming. تو اگر کفار سمجھ جاتے ہیں then it's تحدید. تحدید کہتے ہیں عربی زبان میں threat کو، پھر ان کے لیے threat ہے. اور اگر مومن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ promised day آنے والا ہے، ان کے لیے scholars کہتے ہیں
یہ ایک ان کی قدردانی کا دن ہے. اٹس اے پرومس ڈے آف ریوارڈ فار بلیورس. اور قیامت کے دن کو ہم ویژولائز نہیں کر سکتے. عرب کہا کرتے تھے کل ما خطر بذلک اللہ بخلاف یخلق. انسان اللہ کے بارے میں جیسا ہی گمان کرتا ہے نا، جیسا بھی گمان کرتا ہے، یعنی اللہ تمہارے ذہن میں جیسا بھی آتا ہے اللہ اس کے الگ ہی ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو واٹ ایور ہی ہیز ڈیزائنڈ فار آخرت ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. تھوڑا بہت گلمسز الفاظ سے آپ کو ایک امیجری دے دیتے ہیں، بٹ ایکچولی قیامت کا دن مومنین کے لیے کتنا ریوارڈنگ ہوگا ہم آج بیٹھ کر اس کو ویژولائز کر ہی نہیں سکتے. صحابہ کے لیے میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات بتائی تھی، ان کی یقین کی صلاحیت ایٹ دیئر ایپیکس، پورے کلائمیکس پر تھے. تو وہ بالکل اس طرح سے چیزوں کو لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اس طرح کہ بس یہ تو ہونا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں امیجری نہیں بنتی، اور دنیا کی امیجری اتنی تھروئنگ امیجز کے ساتھ ہے کہ ہم دنیا ایک کے بعد ایک گلیمرس وے میں دیکھتے ہیں. تو جو سامنے ہے وہ اتنا فل پوٹینشیل میں نظر آتا ہے، اور جو سامنے نہیں ہے اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ جو بھی آخرت کا معاملہ ہے انسان کی عقل لمیٹڈ ہے، اس کو مکمل گراس نہیں کر سکتے. تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم ہٹ ہی جاتے ہیں اس امیجنیشن سے، ہم مزید سوچتے نہیں. اہل سنت والجماعت جس سے ہم سب کا الحمدللہ تعلق ہے، اسکالرس کا عقیدہ ہے کہ ہم فلی اس دن کی یا ہم فلی جنت کی یا ہم فلی دوزخ کی پکچر اپنے ذہن میں لا ہی نہیں سکتے. کین یو امیجن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہنم لائی جائے گی، اللہ قیامت کے دن جہنم کو بلائیں گے جب سب انسان کھڑے ہوں گے، اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 لگامیں، ایک گھوڑا اس کو ایک لگام لگاتا ہے. جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا. I can't even imagine. آ ہی نہیں سکتا میری عقل کے اندر وہ چیز کہ وہ ہے کیا. آپ ویژولائز نہیں کر سکتے بیکاز آپ نے کوئی ایسی جائنٹ چیز دیکھی نہیں ہے. جب آپ نے کوئی جائنٹ چیز دیکھی نہیں تو آپ اس آخرت کے معاملے کو ٹوٹلی اللہ کی بات پر صرف یقین کر کے سمجھتے ہیں. آپ نے انگریزی میں 2 الفاظ سنے ہوں گے، ایک ہوتا ہے اینتھروپومورفک. سنا؟ اینتھروپومورفک. اینتھروپومورفک قیامت کا دن نہیں ہے، قیامت کے دن کے لیے کہتے ہیں اینتھروپک. اینتھروپومورفک ہوتا ہے ایک چیز وہ جو ہیومن کریکٹرسٹک رکھتی ہے، ہیومنائڈ ہے. اور اینتھروپک جو چیز ہوتی ہے اس میں تھیوری ہوتی ہے، فلسفی ہوتی ہے، سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں، ہائپوتھیٹیکل انالیسز ہوتے ہیں. تو ہم انسان آخرت کے دن کو ہائپوتھیٹیکلی صرف سوچ سکتے ہیں، اچھا ایسا ہوگا، اچھا ایسا ہوگا. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اتنا سوچیں، ہم اتنا قیامت کے بارے میں یقین رکھیں کہ اس دنیا میں سٹینڈ لینا آ جائے، اس دنیا میں ہمیں عمل کرنا آ جائے. ہمیں یقین ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں اس دنیا میں جو محنت کریں گے، اور اس دنیا میں آج اللہ کے راستے پر محنت کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر ٹوٹل سبمیشن دے دو. ہم میں سے یہاں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کلیم کر سکے کہ میں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہوں. ہے کوئی؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں. تو ڈیمانڈ یہ ہے. اب اگر ڈیمانڈ یہ ہے تو کم سے کم اس کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے. جب ہم ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر کئی دفعہ بہت صبر کے معاملات آتے ہیں، بہت آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کی محنتیں ہیں. اگر آپ ان محنتوں میں ویلیڈیشن نہیں پائیں گی نا، آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. میں نے اس لیے اپنی بات شروع کی تھی فرشتوں کے حوالے میں اس اینگل کو رکھ کے کہ انسان ویلیڈیشن چاہتا ہے. اب اللہ تو میرے سامنے آ کے مجھے ویلیڈیٹ نہیں کرے گا نا، شاباش میری بندی تم بہت محنتی ہو. اللہ تو آ کر مجھے ہمت نہیں دلائے گا نا، کیپ اٹ اپ، کیری آن، یو کین موو مور فاسٹر آن دس ٹریک. کوئی بھی نہیں ہوگا. ہم میں سے کوئی ایسے ولی اللہ کرامات والے لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں خوابوں کے اندر آ کے بزرگان دین بتا دیں شاباش اے بندی. اسی طرح سے ہری لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو. ایک صاحب نظر آئے تھے جنہوں نے ہری پگڑی پہنی ہوئی تھی اور ان کے سامنے ہری لائٹ تھی، روشنی تھی. ویسے خواب بتاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں واہ بھائی اللہ کے نیک بندے، ہم کچھ یاد نہیں رہتا، دیکھا تو کیا دیکھا. ایسے بے ہوش سوچتے ہیں کہ بس آنکھ کھلتی ہے تو الارم پہ کھلتی ہے، چلو بھائی سحری کا ٹائم ہو گیا. ہمارے پاس ویلیڈیشن نہیں آئے گی.
سو آپ کا قرآن کی آیات کی سمجھ کے تھرو یقین حاصل کرنا، that gonna give you some strength to move on. اس دنیا میں آج جہاں ایک طرف اسلام پر عمل کرنا آسان لگتا ہے، وہاں ہم سب پریکٹیکلی بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں کہ بہت مشکل بھی ہے، نفس پر بھاری بھی ہے، پریکٹیکلی کمفرٹ زون چھوڑنے پڑتے ہیں. ایسے میں آپ کا یقین، میرے رب نے مجھ سے ایک دن کا وعدہ کیا ہے، وہ مجھے وہ کچھ دے گا جس کا میں دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتی. آپ کو اپنی دنیا کی نعمت سے لٹرلی آنکھیں ہٹانی ہوتی ہیں. Then you can imagine, then you can go anthropic side of judgment day. پھر آپ ایک تھیوری بنا سکتے ہیں، پھر آپ ایک ہائپوتھیسس کریٹ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ وعدے کا دن کب آئے گا، جس کا اللہ نے قسم لے کر سورۃ بروج میں کہا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، تو آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. آپ نے اپنے مڈل فنگر اور انڈیکس فنگر کو یوں کھڑا کر دیا. اچھا، ہم جنرلی جب بھی آپ کو یہ حدیث سننے میں آتی ہے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، اور آپ کو کوئی بھی استاد اس طرح سے دو انگلیاں انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر کو جوائن کر کے بتاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بیکاز دے آر جوائنڈ ٹوگیدر سو دے آر ویری کلوز. No, it's not like this. کہاتین in Arabic language means middle finger جتنی بڑی جا رہی ہے اوپر، انڈیکس فنگر سے جو چھوٹی سی رہ گئی ہے، بس اتنا سا گیپ ہے. آپ نے کہا تھا میرے اور قیامت کے درمیان. It's not like قریب ہے، no. It's like اتنا گیپ رہ گیا ہے جو مڈل فنگر اور آپ کی انڈیکس فنگر کا بنتا ہے. That was the actual meaning and the connotation of this hadith. اتنا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. دن کسی کو بتایا نہیں گیا کہ کب آئے گا، ایگزیکٹلی کس مہینے میں آئے گی. لوگ اسپیکولیشنس کرتے رہتے ہیں. لوگوں کے مطابق اگر سائنٹسٹ کے مطابق چلیں تو 4 دفعہ تو ہماری زندگی میں قیامت آ چکی ہے، 4 دفعہ کم سے کم. میری زندگی میں تو ہو چکا ہے. ایسے ہائپ کریٹ کرتے ہیں، بس مئی میں دنیا ختم، بس دسمبر میں دنیا ختم، بس اس جون میں دنیا ختم. ایسے اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا. اور یاد رکھیں احادیث واضح کرتے ہیں about this یوم الموعود. People will be busy in their normal routine. ان کو نہیں لگے گا قیامت ہے، صرف تھوڑا سا ان یوزل جب چیزیں لگیں گی ان کو لگے گا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ رہا ہے، بہت سے بہت ان کو یہ محسوس ہوگا، ادروائز ان کو پتہ نہیں چلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل اتنے قریب ہیں کہ بس یہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں اپنے رب کے ساتھ اپنے یقین کی کیفیت کو بڑھا لو. قرآن کہتا ہے اقترب الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب ہے اور انسان جو ہے وہ غفلت میں ہے. اب سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایک عمر بتائی تھی کہ میری امت کی یہ عمر ہوگی، اور عمر سالوں میں نہیں بتائی تھی. ایک تو ہے نا جنرلی رفلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 14ویں صدی میں قیامت آئے گی رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق. تو 14ویں صدی میں ہم اس وقت کمپلیٹ کر کے انٹر ہو چکے ہیں 15ویں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور نریشنز کو اکٹھا کریں تو آپ نے اپنی امت کی عمر بتائی اور آپ نے سٹیجز اور ادوار کے حساب سے بتائی. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو نبوت سے شروع کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کا جو آغاز تھا وہ اس امت کا آغاز تھا. پھر اللہ جب تک چاہے گا، اس لیے کہ آپ حیات تھے اور آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے، آپ نے کہا اللہ جب تک چاہے گا اللہ نبوت کو اس امت میں رکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو رائچس لیڈرز دے گا. خلافت راشدین جو خلافت راشدہ بنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں کے ساتھ ڈسکرائب کی تھی. 30 سال تک رائچس لیڈرز کا دور رہے گا میرے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک کہا جاتا ہے کہ یہ خلافت راشدہ کا دور مکمل ہو گیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا جس میں ملوکت آ جائے گی، یعنی کہ کنگڈم، بادشاہ آ جائیں گے میری امت کے اندر. پھر بادشاہوں کا دور ہوگا. پھر آپ نے کہا اس کے بعد اوپریسرز کا اور ڈکٹیٹرز کا دور آ جائے گا. اور پھر آپ نے کہا دوبارہ سے میری امت میں خلافت آ جائے گی. اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز احادیث کو پڑھتے ہیں تو آپ کو حضرت مہدی کا ذکر ملتا ہے جو کہ خلافت کا دوبارہ سے دورہ کریں گے. دس از دا ٹوٹل اسپین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ. اب اگر آپ اس کے اندر دیکھیں وی آر لیونگ ان دا سیکنڈ لاسٹ پارٹ. کون سا والا؟ جہاں ڈکٹیٹر اور اوپریسرز موجود ہیں. We are living in the second last part of this ummah. اس کا مطلب ہے اگلا پارٹ is the final part جو جسٹ قیامت سے پہلے کا ہوگا، جس میں ظہور عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اور ظہور مہدی ہے جس میں مہدی کو ایز اے خلیفہ
وہ مسلمان امت کے اندر انٹروڈیوس کرا دیا جائے گا. تو ایک وقت ہے جو کہ آنا ہے اور یہ مستقل پھر مسلمان امت کو اپنی ہسٹری میں یہ سارا سیکوینس دیکھنے کو ملا. اب جب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 کے تھرو ایک وعدے کے دن کی قسم کو مینشن کیا، اس کا مطلب تھا کہ جس معاشرے میں رسول اللہ موجود تھے، جس معاشرے میں رسول اللہ تھوڑی بہت تعلیم دے رہے تھے، وہاں کفار کے کانوں پر بھی، قریش کے کانوں پر بھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہنچ رہی تھی. اب دیکھیں اس وقت مسلمان، میں آپ کو ایک اس وقت کرنٹ سیناریو کو اس ماضی کے انسیڈنٹ سے کنیکٹ کر کے اگر بتاؤں، قریش میں اگر مسلمان صرف اور صرف کعبہ میں سجدہ کرتے رہتے نا اور اپنی تسبیحات کرتے رہتے اور روزے رکھتے رہتے، تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، ان میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. انہوں نے کچھ نہیں کہنا تھا رسول اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے رہتے، میڈیٹیشن کر رہے ہیں اپنی. آپ کا خیال تھا کوئی جھگڑا ہوتا قریش کے ساتھ؟ ناٹ ایٹ آل. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ کے اندر نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا. پرابلم یہاں آئی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی کلیئر وحدانیت کی تعلیم دینا شروع کی، کوئی الہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو آپ نے تو ان کے 360 بتوں کو چیلنج کر دیا تھا. جب چیلنج کیا تھا، جب آپ کسی کی انٹیگریٹی کو، ریلیجیس انٹیگریٹی یا کسی کی سوشل انٹیگریٹی یا کسی کی نیشنل انٹیگریٹی، جب آپ ان چیزوں پر زد لگاتے ہیں، جب آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں، تب کلیش ہوتا ہے. کعبہ کے اندر 360 بتوں کو چیلنج کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی قریش کو آگ لگ گئی تھی. آج سارے مسلمان جو اس وقت آلموسٹ 2 بلین کے قریب مسلمان آپ کے پاس دنیا میں بن رہے ہیں، اگر 2 بلین مسلمان صرف حج اور عمرے کریں، اگر 2 بلین مسلمان سب صرف اپنے خدا کی عبادت کریں، اگر 2 بلین مسلمان اس کی پریچنگ نہ کریں، اگر 2 بلین مسلمان کسی کرسچن کو ریورٹ نہ کریں، اس کو ہیلپ نہ کریں ریورٹ ہونے میں جبکہ وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، اگر 2 بلین مسلمان اس وقت صرف یہ کہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز روزہ کریں گے، اٹس اوکے، سود کھانا ہے کھا لو، کوئی بات نہیں، رشوت کھانی ہے کھا لو، جھوٹ بولنا ہے بول لو، دھوکہ دینا ہے دے دو، کوئی بات نہیں، زنا کرنا ہے زنا کر لو، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں اٹس اوکے، پری میرٹل افیئرز ہیں اٹس اوکے، ہومو سیکشولیٹی ہے اٹس فائن، پریٹی فائن، ایوری تھنگ از فائن. آپ کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کلیش کرے گا؟ کوئی کلیش نہیں کرے گا. But when you wanna hit someone's national integrity, religious integrity, social integrity, then you will face the challenge and you will face a backlash. یہی چیز ہوئی تھی مکہ کے اندر. مکہ میں قریش کا بیکلیش آتا ہے، اور بیکلیش کیسے آتا ہے؟ قرآن نے ایک تو ان کو ہٹ کیا تھا کہ وہ آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں رکھتے، تو قرآن نے ان کا کرائم بتایا تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارے اور اس کو یہ آبزرو کرنے کا موقع نہ ملے کہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہے؟ یہ لکھ لے بات. سورہ فاتحہ نہ شروع ہوتی، مصحف نہ شروع ہوتا سورہ فاتحہ سے. مالک یوم الدین آپ کو نہ ملتا اتنی بگننگ میں اگر اس دنیا میں انصاف ملنا ہوتا. کسی انسان کو آپ لکھ لیں، آپ اب کہیں بھی اپنی زندگی میں کھڑے ہیں، آپ کو اس دنیا کی زندگی میں حقوق کے حوالے سے آپ کے جو رائٹس ہیں، آپ کو انصاف، ٹوٹل انصاف نہیں مل سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. اللہ نے انصاف دینے والی دنیا بنائی ہی نہیں ہے. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن ہوں گے سارے انصاف کے معاملے، اور پھر پرفیکٹ انصاف ہوگا. پھر ایسے انصاف ہوگا کہ پھر اگر کسی 2 سینگ کی بکری نے 1 سینگ کی بکری کو سینگ مانگ رہا ہوگا، تو پھر جس کے 1 سینگ تھا اس کو ایک اور سینگ دیا جائے گا تاکہ وہ برابر کا بدلہ لے لیں، اور پھر ان کو ختم کیا جائے گا. اتنا وہ انصاف کا دن ہوگا. تو جب اس دنیا میں انصاف نہیں ملنا، اس کا مطلب ہے کہ اب ایک انسان کا نارمل اینتھروپک مائنڈ بنتا ہے، ایک فلسفی بنتی ہے کہ بھئی کوئی دن ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ فرعون کو سزا مل چکی ہے ایک دفعہ غرق ہو کر، جو کچھ اس نے ظلم کیا. ہر ماں کا اس نے ایک بیٹا مار دیا، اور جتنی ماؤں کے اس نے بیٹے مارے جو اس نے ظلم کیا، آپ کا خیال ہے ایک دفعہ ڈوب کر اس کو سزا مل گئی؟ نہیں. ایک کوئی آپ اس دنیا کے اندر کوئی بھی اپنی ذہن کے اندر کرمنل لے کر آ جائے جس نے 50 لوگوں کو مرڈر کر دیا، ایک سزائے موت کافی ہے اس کی. ہماری دنیا کی عدالتیں بہت سے بہت کسی بھی اس طرح کے اسٹانچ قسم کے کرمنل کے لیے کہتے ہیں اس کو 4 مرتبہ سزائے موت.
مارے اس نے 50 بندے، پھر بھی 4 مرتبہ سزائے موت. تو 4 مرتبہ سزائے موت کا فائدہ ہے؟ ویسے 2 مرتبہ سزائے موت کا فائدہ، وہ پہلی دفعہ میں ہی مر گیا، اس کو تو دوسری کا بھی نہیں پتا چلتا. سو انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک جہان ہونا چاہیے جہاں پر انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، جہاں مجھے انصاف ملے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں انصاف ملے then I should be ready to get this انصاف and day of judgment. اس لیے کہ مجھے اس دن بھی انصاف چاہیے. اور مزے کی بات کیا ہے، ہم سب کو دنیا میں انصاف چاہیے، آخرت میں کہتے ہیں اللہ کا نہیں. ہم سوچتے کیسے ہیں، جس نے ہمارے دنیا میں حق مارا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ آخرت میں انصاف کرے. اور جہاں ہم اپنی باری پر آتے ہیں، اگر اللہ وہاں اس کے ساتھ انصاف کرے گا تو کیا میرے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ میں نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی؟ تو انسان کی عقل، اگر انسان بالکل نیوٹرل ہو کر سوچے، اس دنیا کو دیکھے، اس دنیا کو سمجھے، اس کے بارے میں تھیوریز اور فلسفیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کرے، ہر ایک شعور رکھنے والا کانشیس انسان اس نتیجے پر آتا ہے ایک جہان ہونا چاہیے جہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. قریش کا کرائم یہ تھا کہ وہ آخرت کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے باوجود نہیں مان رہے تھے. They were on denial. قریش کا کرائم یہ تھا، ریلیجس کرائم کی اگر ہم بات کریں، ان کا کرائم یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابیوز کر رہے تھے، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغامبر. ان کا کرائم یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کو صادق اور امین ہونے کے نام سے جانتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو کاذب اور کاہن کہنا شروع کر دیا تھا، ان کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا تھا. ان کا کرائم یہ تھا کہ وہ قرآن کو کہتے تھے کہ یہ کسی اور کا سکھایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں. نہ صرف یہ، ان کا کرائم کیا تھا، قرآن ان کو اس جگہ پر بھی ہٹ کر رہا تھا جو ان کی سوسائٹل انٹیگریٹی پر ہٹ تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اب یہاں تو دین نہیں تھا نا، دین تو نہیں تھا، سوشل وائز کو پن پوائنٹ کیا گیا تھا. جب اللہ نے یہ کہا تھا کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا. That was the social disorder of the society. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. That was the direct hit on قریش. اب اشتعال در آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان کسی نان مسلم سوسائٹی میں ہے، اور وہ نان مسلم سوسائٹی میں آ کے کہتا ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں رہنا اور اس کے بعد سیکشولی انوالو ہو جانا از زنا. شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے مرد یا عورت کے ساتھ سیکشولی انوالو ہو جانا از زنا. ایک مرد اور کا دوسرے مرد کے ساتھ، ایک عورت کا دوسرے مرد کے ساتھ سیکشولی انوالو ہو جانا از ہوموسیکشولیٹی اینڈ از کبیرہ گناہ. آپ ایک نان مسلم سوسائٹی میں کھڑے ہو کر یہ سب بول رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب آپ کو ہار پھول پہنائیں گے، یا آپ پر ایلیگیشن لگنے شروع ہو جائیں، یا آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا، یا آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا آپ کے اوپر ٹارچر کیا جائے گا، یا آپ کو جو ہے وہ کانسنٹریشن کیمپس کے اندر لے جایا جائے گا. یہی سب کچھ ہوگا نا. That's the same thing which happened with صحابہ. جو انہوں نے اس معاشرے کے اندر کھڑے ہو کر انہی کے کرائمز کو قرآن کی زبان میں بولا ہے. And they were saying ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اب قریش کے اندر ایک خون ان کا بوائل کر رہا ہے، اور جب اس طرح سے خون بوائل کیا ہے ان کا، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر. ظلم کی انتہا کہاں سے شروع کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل ٹارچر نہیں کر سکتے تھے، تو جو ان کے ہاتھ میں آتا تھا وہ اس پر ظلم کرنا شروع کرتے تھے. ایون جو معاشرے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوبل لوگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب یہ معاشرے میں ایک بڑی نوبل کلاس تھے، ایک نوبل فیملی سے ان کا تعلق تھا، ایک بڑے اچھے لینیج سے، قبیلے سے ان کا کنیکشن تھا. ایسے انسان کو بھی انہوں نے اتنا ستایا کہ ان کو اپنے گھر کے صحن میں اونچی آواز میں قرآن کی آیات نہیں پڑھنے دیتے تھے. اب اس وقت کے گھر ایسے تو نہیں ہوتے تھے نا کہ باہر کا ایک مین گیٹ ہے، پھر باؤنڈری وال ہے، پھر اس کے بعد ایک اندر کا گیٹ ہے، لاؤنج کا دروازہ ہے، پھر دروازہ. ایسے تو گھر نہیں ہوتے تھے، کھلے صحن ہوتے تھے، اور بعض اوقات صرف ایک کمرہ ہے جو کہ 4 دیواری چھوٹی موٹی بنی ہوئی ہے، باقی صحن کھلا ہوا ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے.
اور وہیں بیٹھ کر وہ اپنی تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، مگر اتنا ستاتے تھے قریش والے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیا کرتے تھے۔ ایٹ دا پوائنٹ ایک وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی آیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس معاشرے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے سے بہت ہی جانے پہچانے شریف انسان تھے، پیسے والے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، اور ٹرینڈ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے، فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، سوشل ایکٹیوسٹ تھے، غریبوں کی یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ مطلب آپ کو ایک بہت پروڈکٹیو پارٹ آف دا پرسنالٹی نظر آتا ہے۔ ان کو اتنا پریشان کیا، فزیکل ٹارچر نہیں کیا، بٹ ان کو اتنا سائیکولوجیکل ڈسٹرب کیا دیٹ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو مکہ، اور وہ اسی نیت سے مکہ سے نکل بھی گئے تھے۔ کچھ راستے آگے گئے تو ان کو قریش کا ہی ایک سردار ملا جس نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو دجانہ نام آتا ہے اس شخص کا۔ ابو دجانہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بس میں اب یہاں رہ نہیں سکتا، میں کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میں اپنے اللہ کی عبادت کر سکوں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اور ابو دجانہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنی پروٹیکشن دیتا ہوں، آپ جیسا انسان اس معاشرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی انسان جو کہ ذرا سا بھی سینسیبل ہوگا، اس کو یہ پتا چلے گا کہ ایک انسان جو اپنی پوری زندگی میں ایک اچھائی پر تھا، اب صرف کیونکہ اس نے اللہ کی بات کرنا شروع کر دی تو اب وہ کسی سے قابل برداشت نہیں۔ یہ مزاج آپ کو مکہ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آیا۔ اب وہ کیا رہا تھا، مکہ میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے، اگر آپ اسٹڈی کریں نا کہ بالکل شروع کے مسلمان کون تھے، حضرت علی بچوں میں، حضرت ختیجہ خواتین میں، آپ پر ایمان لا رہی تھی عورتیں، آپ پر ایمان لا رہے تھے بچے، آپ پر ایمان لا رہے تھے ینگسٹرز، 16 سال کے سعد بن ابی وقاص، 18 سال کے آپ کو ملتے ہیں خباب ابن ارد، 18 یا 16 سال کے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ قریش کے اتنے بڑے 50 سال اور 40 سال کے سرداروں کے سامنے 16 سال اور 15 سال کے بچے کی کیا ویلیو؟ تو انہوں نے ان پر ظلم کرنے شروع کیا۔ غصہ آیا ان کو کس بات پہ کہ ہمارے معاشرے کی برائیوں کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے عقائد کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کو غصہ کس بات پر آتا تھا کہ اب یہ ہمارے معاشرے کے سوشل سرکل کے اندر آ کر بھی ہمارے ناپتول کے اندر اور بزنس میں بھی کیڑے نکالیں گے۔ اور اس کا ریاکشن کیسے انہوں نے شو کیا کہ انہوں نے اب ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب 2 طرح کے آپ کو میں نے لوگ بتا دیا، دیکھیں، ایک تو ہیں عورتیں جو ایمان لا رہی ہیں۔ عورتوں پر ویسے بھی ظلم کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی پوری دنیا میں کلچر رہا ہے کہ جب کسی کی کسی پر بھی چلتی نا تو عورت پر چلا دو، انفارچونیٹلی۔ اور نہایت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب مسلمان معاشروں کے اندر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، شدید دکھ ہوتا ہے، شدید دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان مذہب، مسلمان دین وہ دین ہے جس نے سب سے زیادہ عورت کو انٹیگریٹی اور عزت دی ہے، ڈگنیٹی دی ہے۔ اور اگر مسلمان معاشروں کے اندر یہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ دکھ کہیں اور کسی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ جن ماؤں کی گودوں میں بیٹے ہیں ان ماؤں پر ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ دکھ اس بات کا بھی ہے اور فکر اس بات کی بھی ہے کہ مائیں سنبھل جاتی ہیں، پر معاشرے میں جتنے مرد ہیں وہ تو نہیں سنبھل رہے۔ اب مائیں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اپنی گرین ہاؤسز میں کب تک رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ اپنی کوشش کرتے رہیے گا، ان کو عورت کی عزت سکھائیے گا، ان کو عورت کی ڈگنیٹی سکھائیے گا۔ اس معاشرے کے اندر عورتیں ایمان لا رہی تھیں، نوجوان صحابہ ایمان لا رہے تھے، بچے ایمان لا رہے تھے۔ قریش نے کیا کرنا شروع کیا کہ جو نان عربس تھے، اب دیکھیں نان عربس بھی تھے، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا ایک صحابی کا سہیب الرومی۔ اب سہیب الرومی کیوں تھے؟ روم سے آئے ہوئے تھے، یہ ایمان لے آتے ہیں۔ اب جب یہ ایمان لے کر آتے ہیں سہیب الرومی، اور یہ مثال کے طور پر معاشرے کے نان عرب ہیں، تو جتنے بھی اس کلچر کے اندر ٹرائبل مینٹیلٹی میں نا، جب بھی کوئی نان ٹرائبل پرسن اندر آئے گا تو وہ ایک وہاں کا امیگرینٹ ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے، آپ یہاں سے دوسرے ملکوں میں جب جاتے ہیں آپ وہاں کے فرسٹ گریڈ سٹیزن نہیں بنتے، اب امیگرینٹ ہیں، اب امیگرینٹ ہی رہیں گے، سیکنڈ گریڈ سٹیزن رہیں گے وہاں۔ عرب کے معاشرے میں بھی یہ کلچر تھا کہ جب کوئی قبیلے کے باہر کا یا نان عرب اجمی انسان اس علاقے میں آتا تھا تو اس کے وہ حقوق نہیں ہوتے تھے جو باقی عربس کے ہوتے تھے۔ اب جب جتنے یہ لوگ تھے یا جتنے
چھوٹے بچے تھے اور جن کا تعلق کوئی بہت نون قبائل سے نہیں تھا، یا جتنے غلام تھے، قریش کے لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور بے تحاشا طریقوں سے ان کے اوپر فزیکل ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک انسان جس کے پاس اتھارٹی ہے، رتبہ ہے، اتھارٹی کے بعد اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے اوپر وہ جو بھی کرے کوئی اسے سوال کرنے والا نہیں ہے، تو ظلم بڑھے گا یا ظلم کم ہو جائے گا؟ جب انسان کو یہ پتا ہو نا، آئی ایم دا سپر پاور، اور جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں جس پر ظلم کروں گا اس کو چون بھی نہیں نکلے گی، تو وہ شیر ہو کر ظالم بن جاتا ہے۔ I'm not just talking about from national or international level، ہم قوموں کی بات نہیں کر رہے، اپنے گھروں کو امیجن کریں، آپ میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہے، ہر ایک کے پاس۔ اصل میں ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ہمارے اپنے جو سپروائز کرنے والے لوگ ہیں نا وہ آ جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم عورتیں بیٹھی ہیں نا تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے، اچھا میرا شوہر، اچھا میرے ابا، اچھا میرا بھائی، ہمارے ذہن میں فوراً بھی آتا ہے۔ بٹ اس وقت میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ کے شوہر سے، آپ کے بھائی سے، آپ کے بیٹے سے مخاطب نہیں ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ نہ کچھ طاقت تو اللہ نے آپ کو بھی آپ کے گھر میں دی ہوگی، آپ کے نیچے بھی سب آرڈینیٹس ہوں گے، آپ کے گھر کے کام کرنے والے، آپ ان کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہیں ہم ظالم تو نہیں بن رہے؟ اللہ کرے کہ اس معاشرے کے اندر ایسے مردوں کو پڑھانے والے استاد اور اسکالرز آ جائیں کہ جو مردوں کو بتائیں کہ ان کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے کہ ان کو اپنے سب آرڈینیٹس کو کس محبت سے لے کر چلنا ہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں مردوں کو یہ معلوم ہو کہ اس کے گھر سے کسی نے آواز نہیں اٹھانی اور یہ عورت اکیلی ہے، اب میں اس کو جیسے چاہوں ٹریٹ کروں اور میں قوام ہوں، دا موسٹ پیتھیٹک ورڈ جس کو کبھی مسلمان مردوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قوام کا مطلب ہے زیادہ معاف کرنے والا، قوام کا مطلب ہے زیادہ کائنڈ، قوام کا مطلب ہے زیادہ درگزر کرنے والا، قوام کا مطلب ہے زیادہ پولائٹ۔ اب میں نے آپ کو اگر یہ 4 ڈیفینیشن بتا دوں تو ذرا مسکراہٹ کے ساتھ ہی گھر میں انٹر ہوئی ہے، تو غصے کے ساتھ مت انٹر ہوئی ہے، اس لیے کہ جو آپ کے شوہر ہیں ان کو کسی نے بتائی نہیں ہوگی، ان کو تو کلچر میں یہ دکھایا کہ جو شوہر ہوتا ہے اس کی بات پر انکار نہیں ہو سکتا، اس کو نہ نہیں ہو سکتی، اس کے سامنے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو غلط کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا کلچر، عام کلچر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دے دیا ہے، مانا کہ ہم اپنے شوہروں کی تربیت نہیں کر سکتے اس اسٹیج پر آ کے، بٹ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ نسل اور آنے والی نسل ہماری گود میں ہے، ہماری کوششیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، ورنہ یاد رکھیں ہم سائلنٹ اوپریسرز بنا رہے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر، خاموشی سے ہم ظالم پروان چڑھا رہے ہوں گے اور ہماری گودوں میں سے نکلیں گے اور آنے والی بچیوں کے ساتھ وہ ظلم کا شکار، ان کو ظلم کا شکار کریں گے۔ تو زندگی میں ہمارے سامنے قرآن ایک اوپن گراؤنڈ لے کر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے قریش کے مائنڈ سیٹ سے۔ قریش نے ظلم کیا اس لیے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ ان کے سب آرڈینیٹس تھے، ان پر ظلم کیا، ان پر فزیکل ٹارچر کیا جو بدلہ نہیں لے سکتے تھے، ان پر فزیکل ٹارچر کیا جن کے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے تھے۔ مگر آپ ایک بات بتائیں، جب حضرت بلال کو مکہ کی زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا ان کی گردن کے اندر رسی ڈال کے اور ان کے کرتے کو اتار کے اور ان کو پیٹ کے بل لٹا کے، بظاہر جو شخص اس وقت تکلیف میں تھا، کیا فرشتے ان کے آس پاس ان کی صحبت اور ان کی حفاظت میں نہیں تھے؟ جواب دیں، تھے، ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، ہم اس ریال کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ کیا بدر کے اندر اللہ نے 5000 فرشتے نازل نہیں کیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار تو ابھی نکلتی بھی نہیں تھی اور اٹھتی بھی نہیں تھی کہ ہمیں آواز آتی تھی اور کافر کی گردن کٹ کے گر جاتے تھے۔ ہمیں تو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم گھوڑے پر تو زیادہ تر تھے بھی نہیں، لیکن ہمیں گھوڑوں کے چاقوں کی آواز سنائی دیتی تھی اور کافر کا گھوڑا گر جاتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے تھے۔ کبھی کبھی فرشتوں کی مدد obvious ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی فرشتوں کی مدد obvious نہیں ہوتی۔ with certain passage of time آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی، جب ایک مسلمان پر ٹارچر کیا جائے اور اس مسلمان پر شدید ظلم کیا جائے اور وہ مسلمان پھر بھی کلمہ کفر نہ کہے، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے کی دی ہوئی حفاظت اور مدد ہے۔
آپ کلمہ کفر نہیں کہہ رہے. حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ جب تمہاری گردن پہ کوئی چھری رکھتے تو کلمہ کفر کہہ سکتے ہو جان بچانے کے لیے. بٹ ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں. آپ حضرت سمیہ کو جانتی ہیں, پہلی شہید خاتون. حضرت یاسر پہلے شہید, کس طرح سے ان کو ابو جہل نے شہید کیا تھا. ان کے دونوں بازو اور ان کے دونوں پاؤں 4 مختلف اونٹوں سے باندھ دیا تھا, اور چاروں اونٹوں کو 4 الگ الگ ڈائریکشن میں دوڑا دیا تھا, اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے, مگر انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا. وہ اتنی اسٹرینتھ کہاں سے آئی تھی؟ بی بی آسیہ کو ہم سب جانتے ہیں. فرعون نے بی بی آسیہ کو ایک تختے پر باندھ کر بولڈر اوپر سے ان کو پہلے پہاڑ سے نیچے پھینکا, اور اس کے بعد ایک بولڈر ان کے اوپر گرا دیا. کیا وجہ تھی کہ بی بی آسیہ نے اس وقت صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر نہیں کہا کہ ٹھیک ہے فرعون چلو تم جو کہتے ہو میں تمہاری بات مانتی ہوں؟ بیوی تھی. فرشتوں کی حفاظت 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک حفاظت ہوتی ہے جو کبھی کبھی ہمیں مٹیریلسٹک ورلڈ میں نظر آ جاتی ہے, اور ایک حفاظت وہ ہوتی ہے جس میں صرف ہمارے ایمان کو وہ مزید اسٹرینتھن کر دیتے ہیں, ہمیں انٹرنل اسٹرینتھ دے دیتے ہیں. ہم کفر کی طرف نہیں جاتے ہیں, ہم ثابت قدم ہو جاتے ہیں ایمان پر, ہم میں اسٹیڈ فاسٹنس آ جاتی ہے, ہم میں ایمان کی استقامت آ جاتی ہے. مانگے اللہ سے یہ استقامت. اللہ ہمیں فرشتے نظر آئیں یا نہ نظر آئیں, ہم چاہتے ہیں ہم صراط مستقیم پر چلیں اور صراط مستقیم پر دوڑیں. اللہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آس پاس کا فتنہ ہمیں قرآن سے دور نہ کرے, ہمیں قرآن پر عمل سے دور نہ کرے. اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فتنوں والی دنیا کے اندر ایمان پر اپنا خاتمہ ایکسپیرینس کر سکیں. اللہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو ایمان والا چھوڑ سکیں. اللہ ہماری مدد فرما, اللہ ہمیں بخش دے, اللہ ہمیں اہل القرآن بنا, اللہ ہمیں اہل الذکر بنا. اللہ ہماری رمضان کی دعائیں اور عبادات اور محنتیں قبول فرما لے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما, اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے, اللہ تمام مرحومین کو بخش دے, اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرما. اللہ سب کے بیٹے اور بیٹیوں کو نیک اور محبت کرنے والے اور چاہت والے اسپاؤسز اور خاندان عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.